الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ تشریف فرما مائیں اور بہنیں، انسان کی زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں اور ہر دور میں مختلف طرح کے حالات سے انسان دوچار ہوتا ہے، مختلف طرح کے مسائل اس کی زندگی کے اندر پیش آتے ہیں. یکبارگی جسمانی اعتبار سے بھی انسان کو مضبوطی، قوت و توانائی حاصل نہیں ہوتی، اور مالی اعتبار سے بھی فراوانی، فراخی اور وسعت کے مقام تک انسان اچانک نہیں پہنچتا، بلکہ رفتہ رفتہ، مرحلہ در مرحلہ، تدریجاً انسان اس طرح کے منازل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. خود اپنے وجود پر اگر انسان غور کرے تو یہ نتیجہ اس کے سامنے آئے گا کہ جب وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو ہر اعتبار سے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اپنی مرضی سے وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، کھانا پینا تو دور کی بات ہے. اپنی ضرورت کے اظہار کے لیے قوت گویائی اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ اپنی تکلیف کو نہیں بتا سکتا، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتا. اللہ اس مرحلے سے اسے باہر نکالتا ہے، والدین کی شکل میں محبت و ہمدردی اور تعلق کا جذبہ رکھنے والے وہ صاحبان
اللہ انسان کو عطا فرماتے ہیں کہ جن کا کوئی بدل اس دنیا میں انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایک فطری محبت اللہ ماں باپ کے دلوں میں بچوں کے سلسلے میں پیدا فرماتے ہیں، اور ماں کی زندگی تو پورے طور پر بچے کی خوشی کے تابع ہو جاتی ہے۔ بچے کے ساتھ سونا، بچے کے ساتھ جاگنا، بچے کی ضروریات کا اپنی ضروریات سے زیادہ خیال رکھنا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور فطری طور پر اللہ ماں باپ کے دل میں بچوں کے حوالے سے یہ محبت پیدا فرماتے ہیں، اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ بچے ماں باپ کے گہوارے میں پروان چڑھتے ہیں۔ اللہ رفتہ رفتہ جسمانی اعتبار سے بھی ان کو قوت عطا فرماتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی باری تعالیٰ ان کو فراوانی نصیب فرماتے ہیں۔ ایک مرحلہ ان کی زندگی میں وہ آتا ہے کہ وہ پھر خود مختار ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان کو یہ حیثیت عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں۔ بچپنے میں ماں باپ نے ان کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، کسی درجے میں اس کا حق ادا کر سکیں، اگرچہ کامل حق کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں۔ ساری زندگی بھی اولاد والدین کے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرے تو مکمل حق تو ادا ہو ہی نہیں پائے گا۔ جتنا بھی حق ادا ہو جائے وہ کم ہی کم ہے، اور سعید و نیک بخت ہیں وہ اولاد جن کو اللہ والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، اور والدین کی خدمت کو وہ اپنے لیے سعادت و خوشبختی اور خوش نصیبی تصور کرتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کے یہ وہ مختلف مراحل ہیں کہ جن سے دنیا میں آنے والے ہر انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اچانک کوئی اس مرحلے پر نہیں پہنچتا جس مرحلے میں اللہ اس کو طاقت و قوت عطا فرمائے اور مالی اعتبار سے استحکام و مضبوطی عطا فرمائے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے جس کو خوشحالی سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو پھر وہ گزرے ہوئے زمانے کو فراموش کر دیتا ہے۔ زندگی کے پہلے ادوار کو بھول بیٹھتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے اللہ نے قوت و توانائی اور طاقت عطا فرمائی تو بھول جاتا ہے کہ اس کا بچپنا کیسا تھا، کیسے اس کے ابتدائی سال گزرے، اور کس طرح ماں باپ نے اس کی تربیت کا، اسے پروان چڑھانے کا، اس کی نگہداشت کا اور نگرانی کا خیال رکھا۔ مالی اعتبار سے اللہ اس کو فراوانی عطا فرما دیتے ہیں، تجوریاں اس کی بھر جاتی ہیں، جیب اس کی گرم ہو جاتی ہے، تو بھول جاتا ہے وہ ماضی کے زمانے کو کہ کس طرح کی محنت و جد و جہد کی بدولت اللہ نے آج اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے والد نے کتنی محنتیں کی ہیں، رات دن ایک کیا ہے، پسینہ بہایا ہے، تب جا کر وہ اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا بیس بنانے میں کامیاب ہوا ہے جس پر کھڑے ہو کر بچے آگے بڑھ رہے ہیں اور مالی اعتبار سے فراوانی حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ایسے ماحول میں اور ایسے گھر میں آنکھیں کھولنے کا موقع میسر ہوتا ہے
کہ جہاں پہلے ہی سے مالی فراوانی کا ماحول چلا آ رہا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے بڑوں کو بھی محنت کرتے ہوئے، مجاہدہ کرتے ہوئے، پسینہ بہاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کی تاریخ ہوتی ہے، وہ تاریخ قربانیوں سے بھری ہوتی ہے۔ ہر طرح کی کامیابی قربانی کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے انسان کا مقدر بنتی ہے، بغیر قربانی پیش کیے ہوئے، بغیر اپنے آپ کو تج دینے کے اللہ کی جانب سے بھی کامیابی کے فیصلے انسان کے لیے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو عمومی مزاج ہے انسان کا کہ وہ زندگی کی کامیابی کے مرحلے پر پہنچنے کے بعد اپنی زندگی کے ابتدائی ادوار کو اور پرانے زمانے کو بھول جاتا ہے، یہ مزاج شریعت و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں انسانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے اور دور میں تم اپنے ماضی کو فراموش کرنے والے، گزرے ہوئے مراحل کو بھولنے والے مت بننا، بلکہ اپنی زندگی کے سابقہ ادوار کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ جب وہ دور تمہاری زندگی میں تازہ رہیں گے اور نگاہوں میں مستحضر رہیں گے، ذہن و دماغ میں موجود رہیں گے، کامیابی کے جتنے منزل تم طے کرو گے، شکر کے اتنے ہی جذبات تمہارے دل میں پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اور شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ جب انسان زبان و دل سے اور اعضاء و جوارح سے شکر کی ادائیگی کرتا ہے اور نعمتوں کے استحضار کے ساتھ، قدردانی کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے نعمتوں کے اضافے کا فیصلہ ہوتا ہے، رحم و کرم کے تسلسل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں جا بجا اللہ تعالی نے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا اور یاد دہانی کرائی ہے کہ کبھی بھی اپنے ماضی کو مت بھولنا۔ حضرات مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ طبقہ جنہوں نے دین کی خاطر مشقتیں برداشت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، اسلام دشمن طاقتوں کی مخالفتوں کو سہا اور برداشت کیا، ناکو چنے چبائے، مکہ جیسی پاک سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب رخت سفر باندھا اور ہجرت جیسے عظیم فریضے کو انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ کب یاد دلا رہے ہیں؟ جب ان کو دینی اور ایمانی اعتبار سے استحکام حاصل ہو گیا، مدینہ منورہ اسلامی ریاست کی شکل میں وجود میں آ گیا اور مسلمانوں کو غلبہ، قوت و طاقت و توانائی اللہ نے عطا فرمائی۔ اس وقت اللہ پرانے زمانے کی یاد دلا رہے ہیں، گویا کہ صحابہ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ آج اگر تم طاقتور ہو اور آج اگر تم غالب ہو اور آج اگر تم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لائق ہوئے ہو، تو یہ مت سمجھ لینا کہ اچانک یہ چیز تمہاری زندگی کے اندر آئی ہے۔ اپنی زندگی کے سابقہ ادوار کو یاد رکھنا کہ تم کیا تھے اور ہم نے تمہیں کس منزل تک پہنچایا۔ اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اللہ اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی نعمتوں کو یاد کریں اور شکر ادا کرنے والے بنیں۔ انسان کا بھی یہ مزاج ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کریں گے، کسی پر احسان کریں گے، تو آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کا ممنون ہو، آپ کا مشکور ہو،
آپ کا ذکر کرے کہ فلاں نے فلاں موقع پر میرا ساتھ دیا، میرا تعاون کیا، میری مدد کی، اور اس طرح کی خواہش رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ کو بھی یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کی نعمتوں میں کھیلنے والے بندے اس کی نعمتوں، رحمتوں اور کرم فرمائیوں کو یاد رکھنے والے ہوں اور اس کا تذکرہ کرنے والے۔ جب انسان خوشحالی کے مرحلے تک پہنچتا ہے، اس وقت جب وہ اپنی زندگی کے ان ادوار پر نگاہ ڈالتا ہے جس میں وہ آزمائش و امتحان کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے اور حق نعمت ادا کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ شکر ادا کرتا ہے، اور یہ چیز اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا باعث و ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرما رہے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس زمانے کو جب تم تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے سے تھے، انگلیوں پر تمہیں گنا جا سکتا تھا۔ اچانک مسلمانوں کی بڑی جماعت تھوڑی تیار ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعوت دین کا آغاز فرمایا تو اپنے پرائے ہو گئے۔ آپ کی صداقت و امانت و ایمانداری کی شہادت و گواہی دینے والے آپ سے منہ کرنے لگے، آپ کے خلاف محاذ آرائی کرنے لگے، آپ سے عداوت و دشمنی کا مظاہرہ کرنے لگے، لیکن حضور پاک علیہ السلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سلسلے دعوت کو آپ نے جاری رکھا، گالیاں دینے والوں کی گالیوں کو سنا، تانا دینے والوں کے تانوں کو سہا اور برداشت کیا، پتھر پھینکنے والوں کے پتھروں کو بھی جھیلا، جس میں مبارک لہو لہان بھی ہوا، لیکن نبی کریم علیہ السلام اپنی تحریک و مشن سے پیچھے نہیں ہٹے اور دعوت دین و ایمان کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ لوگ آپ سے مانوس ہوتے گئے، آپ کی دعوت پر لبیک کہتے گئے، آپ سے قریب آتے گئے، اور آپ کا حلقہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا۔ ابتدائی دور میں جن حضرات نے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہا، ان کو کتنے شدائد کا سامنا کرنا پڑا، کیسی سختیوں کو جھیلنا پڑا، کیسے مقاطعے اور بائیکاٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی جب ان حالات کو پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ اللہ نے کیا ایمانی قوت و طاقت ان کو عطا فرمائی تھی کہ سخت سے سخت آزمائشوں کا سامنا کرنے کے باوجود وہ ایمانی کیفیت سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ ہو رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بنا پر اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے اور جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کا سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو زندگی کے اسی دور کی یاد دلا رہے ہیں کہ آج آپ لوگ مدینہ منورہ آ گئے اور آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا، قوت و طاقت اور توانائی حاصل ہو گئی، اور ایک پوری اسٹیٹ آپ کے لیے قائم کر دی گئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو تعداد میں کم ہونے کے باوجود دشمنوں پر ہم نے غالب کیا اور جیت عطا کی۔ یہ جو صورتحال آپ کی زندگی میں اس وقت دکھائی دے رہی ہے،
یہ یقیناً قابل شکر ہے، لیکن زندگی کے گزرے ہوئے ادوار کو فراموش نہ کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ یاد کیجئے ان دنوں کو جب آپ لوگ تعداد میں تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، دوسروں نے آپ کو دبا رکھا تھا، اور آپ کو ڈر رہتا تھا اس بات کا کہ کہیں لوگ آپ کو اچک نہ لیں، آپ کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والے نہ بن جائیں، آپ کی جان کو نشانہ بنانے والے نہ بن جائیں۔ قدم قدم پر اس کا خطرہ، اس کا اندیشہ اور اس کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر اللہ نے آپ سب کو ٹھکانہ دیا، ہجرت کا حکم ہو گیا اور امر ربی آ گیا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑیے اور مدینہ منورہ جا کر سکونت، بود و باش اور رہائش اختیار کیجیے۔ اللہ نے اہل مدینہ حضرات انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت کو تیار کر دیا پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے استقبال کے لیے۔ اہل مدینہ فرش راہ بن گئے ان کے لیے۔ طویل مسافت ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان، مدینے والوں کے دلوں میں ان کی اس درجہ محبت پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت والجلال کی۔ اس پاک شہر کو پیغمبر علیہ السلام کی رہائش کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، تو شہر کے رہنے والوں کے دلوں میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ڈالی کہ اس کی ہمسری اور برابری کرنے والی کوئی دوسری محبت و عقیدت نہیں تھی۔ صحابہ نے، حضرات انصار نے نبی کریم علیہ السلام اور حضرات مہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے جس کشادہ ظرفی کا معاملہ فرمایا، جس وسعت قلبی کا معاملہ فرمایا، اور جس عقیدت و محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور جس طرح انہیں اپنے درمیان رہنے کے مواقع میسر فرمائے، انسانی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ حضرات انصار نے کس طرح حضرات مہاجرین کا تعاون کیا ہے اور کیسے ان سے محبت کا معاملہ فرمایا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اللہ کی طرف سے یہ محبت ان کے دلوں میں پیدا کی گئی۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور اپنی خاص مدد کے ذریعے آپ کو تقویت عطا کی، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ 313 پر مشتمل ایک قافلہ جو زیادہ ہتھیار رکھنے والا بھی نہیں ہے، زیادہ ساز و سامان بھی اس قافلے کے افراد کے پاس نہیں ہے، وہ ایک ایسے لشکر جرار پر فتح حاصل کرے جو زمانے کے ہر طرح کے کیل و کاٹوں سے اور ہتھیار سے لیس ہے۔ اللہ کی خاص نصرت و مدد شامل حال نہ ہوتی تو مختصر سے افراد پر مشتمل یہ جماعت اسلام دشمن طاقتوں کی بڑی جماعت کے اوپر غالب نہ آ پاتی۔ اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس کو بھول مت جانا کہ ہم نے اپنی خاص نصرت و مدد کے ذریعے تمہیں تقویت عطا کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے پاکیزہ پاکیزہ چیزیں، بہترین سے بہترین چیز روزی کے طور پر تمہیں مدینہ منورہ میں میسر فرمائی تاکہ تم شکر گزار بندے بن کر دنیا میں زندگی گزارو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے حجاز مقدس کو، بالخصوص مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو، ایک ایسی
مقناطیسی کیفیت عطا فرمائی ہے کہ اہل ایمان کے دل تو اس پاک سرزمین کی طرف مائل رہتے ہی ہیں۔ دنیا بھر میں جس طرح کے بھی میوے اور پھل پیدا ہوتے ہیں وہ ان جگہوں میں چاہے ملتے ہوں یا نہ ملتے ہوں جہاں پیداوار ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے اس خاص کرم، فضل اور رحمت کا اثر ہے، مظہر ہے، جس کا سایہ اس پاک سرزمین کو اللہ کے حکم سے حاصل رہا ہے۔ قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کی زندگی کے سابقہ ادوار کی یاد دلا رہی ہے، لیکن اسی آیت کے عموم میں یہ پیغام بھی اللہ کی طرف سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو دے دیا گیا کہ تم میں سے کسی کو بھی اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا چاہیے، اپنے ماضی کو نہ بھولنا چاہیے، اور جن مراحل سے گزار کر اللہ نے تمہیں اس مقام پر پہنچایا ہے ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے آپ حضرات کو اس ملک میں، اس شہر میں آباد ہونے کا موقع میسر فرمایا، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع میسر فرمایا، استحکام اور مضبوطی عطا فرمائی، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ بزرگوں کی کن قربانیوں، محنتوں اور جد و جہد کے نتیجے میں یہ پلیٹ فارم ہمارے اور آپ کے لیے تیار ہو سکا۔ جو بزرگ یہاں آئے، ابتدائی دور میں انہوں نے کتنی محنتیں کی، کیسی جد و جہد کی، اور کس طرح کی تنگی کا سامنا کرنے کے باوجود انہوں نے دینی اور ایمانی شناخت و پہچان کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، محنت کر کے اپنے بعد آنے والے لوگوں کو ایسی بنیاد عطا کی اور ایسی بیس عطا کی کہ جس پر کھڑے ہو کر وہ مالی اعتبار سے فراوانی کے اور راحت کے مقام تک پہنچ سکیں۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کی ان خدمات کو، ان قربانیوں کو اور جد و جہد کی اس تاریخ کو فراموش کریں گے تو شکر کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پائے۔ ہمارے اور آپ کے لیے دین و ایمان سے زیادہ بیش قیمت سرمایہ، دولت و نعمت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بزرگ اس سرزمین پر آئے، انہوں نے مالی اعتبار سے فراوانی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنی دینی اور ایمانی کیفیت کے سلسلے میں کسی طرح کی سودے بازی کے لیے وہ تیار نہ ہوئے اور راستے سے ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مسجدوں کا قیام ہو، یہ مختلف محلوں میں مصلوں کا قیام ہو، یہ دعوت و تبلیغ کی لائن سے محنت کا سلسلہ ہو، یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا قیام ہو، یہ تمام کے تمام مراکز اسی لیے قائم کیے گئے تاکہ ملت میں، قوم میں، سماج میں دین و ایمان کی رمق باقی رہے اور اس سماج و معاشرے کا حصہ بننے والے افراد دینی اور ایمانی شناخت و پہچان کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں۔ وہ حضرات اگر یہاں آنے کے بعد مساجد کے قیام کے سلسلے میں فکر نہ کرتے، مکاتب کے فروغ کے سلسلے میں فکر نہ کرتے، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مدارس کے قیام کے سلسلے میں فکر نہ کرتے تو آبادی بڑھتی لیکن دینی رہنمائی کرنے والے افراد ہمارے درمیان نہ ہوتے۔ قوم خدا نخواستہ اپنی دینی اور ایمانی شناخت و پہچان کو فراموش کر چکی ہوتی، بھول چکی ہوتی، اور دنیا میں اس طرح کی سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ ایمان دل کے اندر رکھنے والے افراد ایسے علاقوں کی طرف منتقل ہوئے
جہاں ان کو وہ مراکز میسر نہ آئے جن سے وابستہ ہو کر وہ اپنی نسلوں میں دین کو زندہ رکھ سکیں، تو دینی اعتبار سے قوم کے اس طبقے کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور آج 100 برس کے بعد، 50 برس کے بعد ان علاقوں کے اندر اگر جایا جائے گا تو یہ امتیاز کرنا مشکل ہوگا کہ کس طبقے کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ تھا اور کس طبقے کا تعلق غیر ایمان والوں کے ساتھ۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں وہ بزرگ عطا فرمائے، وہ بڑے عطا فرمائے، اور ان بزرگوں سے اللہ نے نسبت رکھنے کا موقع میسر فرمایا جنہوں نے ہمارے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کی، اپنی نسلوں کو راہ راست پر برقرار رکھنے کی کوشش کی، مالی اعتبار سے استحکام و مضبوطی حاصل کرنے پر توجہ سے زیادہ انہوں نے دینی اور ایمانی اعتبار سے سماج و معاشرے میں ماحول کو برقرار رکھنے کی جانب توجہ دی۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اور ان کی اسی ذمہ داری کی انجام دہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت ادائیگی کی توفیق ہمیں میسر ہو رہی ہے۔ آج ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ جو ماحول ہمارے بزرگ ہمارے لیے بنا کر گئے اور اسی ماحول میں پروان چڑھنے کے نتیجے میں دینی اور ایمانی فکر ہماری زندگی کے اندر زندہ رہی، ہمیں اپنے بعد والوں کے لیے، اپنے بچوں بچیوں کے لیے، 10 سال 20 سال 50 سال بعد آنے والے افراد کے لیے ایسا مضبوط نظام چھوڑ کر جانا ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اسی راستے پر ہماری نسلیں چلیں۔ دینی اور ایمانی شناخت و پہچان کے ساتھ زندگی گزاریں، صالحین کا جو لباس ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنا اپنے لیے باعث فخر تصور کریں۔ اللہ نے قرآن و سنت کی شکل میں جو رہنما انسانیت کو عطا فرمایا ہے اس سے بہتر کوئی مشعل راہ اور کوئی رہنما انسانیت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن و سنت سے وابستگی اسی وقت ممکن ہے جب ان مراکز سے ہمارا جڑاؤ ہو جہاں سے قرآن کی تعلیم کو عام کیا جاتا ہے اور سنت کی اشاعت کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں نعمت ایمان کی شکل میں جو دولت میسر ہوئی ہے ہم اس کی قدر کرنے والے ہوں، اور اس دولت کے تحفظ کے حوالے سے ہمارے اکابر و بزرگان دین نے جو محنتیں کی ہیں اور جس طرح کی سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہو۔ انہوں نے قربانی پیش کر کے یہ موقع ہمیں فراہم کیا ہے، ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، خود بھی دین پر مستقیم رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا عادی بنانا ہے۔ اگر نعمتوں کا اس طرح استحضار نہیں ہوگا اور قدردانی کی کوشش نہیں کی جائے گی تو اللہ کی جانب سے انسان کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو لوگ نعمت حاصل کرنے کے بعد اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی اس کی قدر نہیں کرتے، اس کا حق نہیں ادا کرتے، تو اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی ناقدروں اور ناشکروں کے لیے اللہ کی جانب سے سزا مقرر ہے۔ اگر نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی جائے گی تو پھر عتاب الہی کا سامنا کرنے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے، اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عتاب کا سامنا کر سکے۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے،
ہر نعمت کا استحضار ہو اور شکر ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ زبان سے بھی الحمدللہ والشکر للہ کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، دل میں شکر کے جذبات ہوں اور جسم کے اعضاء و جوارح کو اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا عادی بنایا جائے۔ یہ شکر کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر ہم زبان سے صبح سے شام تک ہزاروں مرتبہ الحمدللہ والشکر للہ پڑھیں اور نمازوں کی پابندی نہ کریں تو ہم نعمتوں کے قدردان اور شکر گزار نہیں کہلائیں گے۔ اگر محض زبان سے الحمدللہ کہتے رہیں اور رمضان کے روزے نہ رکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہ کریں، فریضہ حج کی ادائیگی کا اہتمام نہ کریں، کلام الہی کی تلاوت کا معمول نہ بنائیں تو محض شکر کی تسبیح پڑھنے سے ہم شکر گزار نہیں کہلائیں گے اللہ کی نگاہ۔ اصل شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کا عادی انسان بنائے اور اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے تابع بنائے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات کا اہتمام کرنے والا ہو، تبھی وہ اللہ کی نگاہ میں امین اور امانت کو ادا کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ اللہ نے یہ جسم امانت کے طور پر انسان کو عطا فرمایا اور جسم کا ہر عضو ایسا قیمتی ہے کہ اس کا کوئی بدل اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ شکر کی ادائیگی لازم و ضروری ہے۔ زبان ہی کو آپ لے لیجئے، اللہ نے انسانی جسم میں اس عضو کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ دلی جذبات کی ترجمانی اس زبان کے ذریعے انسان کرتا ہے۔ چونکہ پیدائشی طور پر زبان کی نعمت سے ہم مالا مال ہوتے ہیں، اس لیے سچائی یہ ہے کہ اس نعمت کی جو قدر ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، احساس بھی نہیں ہوتا کہ زبان کی شکل میں اللہ نے کیسی عظیم دولت عطا فرما رکھی۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے جو چاہنے کے باوجود اپنے دلی جذبات کی ترجمانی زبان سے نہیں کر پاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بولنا چاہتے ہیں نہیں بول پاتے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں لیکن وہ دل کی بات دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر پاتے۔ ان سے پوچھئے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کا استعمال شریعت کے مطابق ہو، اللہ کا ذکر اس زبان سے کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، مہذب اور پیار بھری اور سنجیدہ گفتگو اس زبان کے ذریعے کی جائے۔ اگر اس زبان کو گالم گلوج میں استعمال کیا جائے گا، جھوٹ بولنے میں استعمال کیا جائے گا، غیبت و چغلی میں استعمال کیا جائے گا، یہ لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے جملوں کی ادائیگی میں استعمال کیا جائے گا تو یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہوگی، اور انسان زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ کی جانب سے عتاب کا اور سزا کا مستحق ہوگا، اور اگر باری تعالیٰ مواخذے پر آ گئے تو کوئی طاقت اللہ کو مواخذے سے روک نہیں سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، اسے یہ تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، خیر کی بات زبان سے بولنی چاہیے، اور اگر وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اسے زبان پر تالا لگا لینا چاہیے، سکوت اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بولو تو صحیح بولو، ورنہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اول فول بکنے کے لیے اور غیر ضروری جملوں کی ادائیگی کے لیے یہ زبان نہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ بیش قیمت عضو ایسے جملوں کی ادائیگی کے لیے مرحمت فرمایا ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ اور باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے
حضرات علماء فرماتے ہیں کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔ یہ نہیں کہ جو من میں آیا فوراً بولنا شروع کر دیا۔ ہر صحیح بات بھی ہر جگہ بولنے کی نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کر انسان کو زبان کھولنی چاہیے۔ ایک جملہ بھی اگر زبان سے ایسا نکل جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والا ہو تو سال ہر سال کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر دوبارہ ان محبتوں کو واپس لانے کے لیے سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اور کھائی بھرنے کو تیار نہیں ہوتی، گھاؤ بھرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ عربی شاعر نے یہی کہا ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تیر و تلوار کے ذریعے جو زخم لگتے ہیں وہ بھر جایا کرتے ہیں، لیکن زبان کے ذریعے جو گھاؤ انسان کے دل پہ لگتا ہے وہ پھر آسانی سے نہیں بھرتا۔ پھر تو نسلیں گزر جاتی ہیں اور ایک جملے کو آدمی لیے بیٹھے رہتا ہے کہ فلاں نے میرے ابا کے سلسلے میں یہ تبصرہ فلاں موقع پر کہا تھا، کہاں میرے دل میں اس کے لیے جگہ ہو سکتی۔ اسی طرح ہر عضو اللہ نے جو انسان کو عطا فرمایا وہ بے مثال و بیش قیمت ہے، اور اس کی شکر گزاری اور قدردانی یہ ہے کہ اس کا استعمال شریعت و سنت کے مطابق ہو، نگاہوں کا استعمال شریعت کے مطابق ہو، بدنگاہی سے بچا جائے۔ آج کل موبائل کا غیر ضروری استعمال عام ہو گیا ہے، اور اس کے ذریعے بدنگاہی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس سے بچنا دشوار ہو گیا ہے۔ کم سے کم اس کا استعمال ہونا چاہیے، اور غیر ضروری کاموں میں تو استعمال کسی بھی شکل میں نہ ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کے بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پر موبائل کے غلط استعمال سے روکنا چاہیے۔ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کا صحیح استعمال کریں گے تو بہت فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن غلط استعمال اگر ہوگا تو اس کے نقصانات بھی اتنے ہیں کہ اس کی بھرپائی پھر آسان نہیں ہوگی۔ تو نعمتوں کا تو ایک تسلسل ہے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے۔ اصل یہ ہے کہ انسان نعمتوں کا حق ادا کرنے والا ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے نعمتوں کا حق ادا کرنے والے لوگ کم ہی ہیں، شکر گزار کم ہی ہیں۔ اکثریت ان کی ہے کہ جو نعمتوں سے لطف اندوز تو خوب ہوتے ہیں، لیکن جب حق کی ادائیگی کا نمبر آتا ہے تو دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ اولاد کی شکل میں بھی اللہ انسان کو عظیم نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ اولاد کتنی بڑی دولت و نعمت ہے۔ وہ ماں باپ کتنی ٹینشن میں رہتے ہیں جن کی گود نہیں بھرتی، کتنے لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا ان کے لیے مشکل و دوبھر ہوتا ہے۔ ان کی کتنی راتیں اسی سوچ میں گزر جاتی ہیں کہ کیسے اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے، اور جن کو اللہ نعمت اولاد سے مالا مال فرماتے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو اس نعمت کے حق کی ادائیگی کی توفیق نہیں ہوتی۔ جیسے ہم سے ہماری اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا، ایسے ہی ہم سے ہمارے بچوں کی زندگیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم نے ان کی دینی تعلیم و تربیت کا نظم کیا یا نہیں کیا؟ ان کو اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے نہیں کیے؟ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرمہ اللہ علیہ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جس مرد و عورت کو اللہ نے کسی رعیت کی نگرانی اور نگہداشت کا موقع میسر فرمایا ہو، ماں باپ کو اولاد کی نگرانی اور نگہداشت کا موقع میسر فرمایا، پھر وہ اولاد کے حق کی ادائیگی کی جانب متوجہ نہ ہوں،
اور دنیا سے اس حال میں چلے جائیں کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرنے والے ہوں، یعنی ان کی دینی اور ایمانی تعلیم و تربیت کی فکر نہ کرنے والے ہوں، تو اللہ ایسے ماں باپ پر جنت کو حرام فرما دے۔ اتنی سخت وعید سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جو اپنے ماتحتوں کی دینی اور ایمانی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے والے نہیں ہیں، نظم و بندوبست کرنے والے نہیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے ایسے علاقے میں زندگی گزارنے کا موقع آپ کو میسر فرمایا جہاں مدارس کا بھی معقول نظم ہے، مکاتب کا بھی معقول نظم ہے، اور یہاں رہنے والے اہل ایمان چاہیں تو ہر اعتبار سے اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کے بنیادی عقائد اور مسائل سے واقف و باخبر کرا سکتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دے سکتے ہیں، اسلامی آداب سکھا سکتے ہیں۔ ان مواقع کے باوجود بھی اگر ہمارے گھروں میں پرورش پانے والے بچے دینی اور ایمانی تعلیمات سے محروم رہیں گے تو ان سے سوال بعد میں ہوگا، ہم سے اور آپ سے سوال پہلے ہوگا۔ اگر مواقع نہ ہوں تو بھی اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرنے کی کسی بھی طرح کوشش کی جائے، اور جہاں مواقع ہوں اس کے باوجود بھی اگر کوشش نہیں کی جائے گی تو پھر دوہرے جرم کا ارتکاب کرنے والا انسان اللہ کی نگاہ میں قرار دیا جائے۔ ہم بچوں کو اگر دینی اور ایمانی ماحول میں پروان چڑھنے کا موقع عطا کریں گے تو انشاءاللہ دین کے خلاف ماحول سے ہمارے بچے متاثر نہیں ہوں گے۔ جب بچپن میں بچوں کے دلوں میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت اتار دی جاتی ہے تو پھر وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بچے ابتدائی زمانے میں اچھے مکتب سے وابستہ ہو کر چند سال گزار لیتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایمان کی حالت میں انہیں دنیا سے رخصت ہونے کا موقع میسر فرماتے ہیں، حسن خاتمہ ان کو نصیب فرماتے ہیں، اس لیے کہ بچپن کا یہ زمانہ دل کی تختی کے بالکل صاف ستھرا رہنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس وقت دل کی تختی پر جو نقش ڈال دیے جاتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتے ہیں، پھر وہ ہٹائے نہیں ہٹتے۔ موجودہ زمانے میں جو دینی اعتبار سے بے راہ روی کا زمانہ ہے اور دین بیزار لوگوں کی کثرت دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں کے اندر عام ہے، آپ کے اس ملک میں اور شہر میں جو صورتحال ہے، جس طرح کا لباس پہنا جا رہا ہے، جس طرح کی عریانیت ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اس ماحول میں زندگی گزارنے والے جو افراد ہوں گے جب وہ آنکھ کھولیں گے اسی ماحول میں تو یہ چیزیں ان کی نگاہ میں معیوب نہیں ہوں گی۔ یہ ڈریس جب وہ روز اول سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو نگاہیں اس کی عادی ہوں گی، اس کو برا نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح کا ڈریس پہن کر ہمارے علاقوں میں، انڈیا کے گاؤں میں اور دیہاتوں میں اگر کوئی آدمی چلا جائے گا تو سارا گاؤں سے گھیر لے گا، لیکن یہاں اس طرح کی چیزیں معیوب نہیں ہیں، اس لیے کہ آنکھیں شروع دن سے ان کو دیکھ رہی ہیں اور یہ چیز ایک سسٹم کا اور نظام کا حصہ بنی ہوئی ہیں، تو بچے اور نسلیں اس سے متاثر ہوتی ہیں اور پھر یہ چیز ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہماری شناخت و پہچان کیا ہے، ہماری علامت و نشانی کیا ہے، مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیسا لباس پہننا چاہیے، ہمارا کلچر کیسا ہونا چاہیے، ہماری تہذیب کیسی ہونی چاہیے، بڑوں کے ساتھ ہمارا سلوک و برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں گھر سے، مکتب سے، مدرسے سے، دینی درس گاہوں سے اور تعلیم گاہوں سے بچوں کو سکھائی جائیں گی۔ یہ سکھانا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، ایک ماں یا ایک باپ اپنے بچوں کو بہترین اسلامی آداب سے زیادہ عمدہ تحفہ اور ہدیہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ سب سے بیش قیمت تحفہ ماں باپ کی طرف سے
اولاد کے حق میں اگر ہو سکتا ہے تو وہ ان کو اسلامی آداب سے واقف کرانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کا قدردان بنائیں، شکر گزار بنائیں، اپنے بچوں کی صحیح دینی اور ایمانی تربیت کی فکر باری تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور یہاں رہنے والے ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اللہ تعالی ہر اعتبار سے استحکام، مضبوطی، قوت و توانائی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔